السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہے۔ گدڑی میں لال۔ داؤد ظاہری کا بیان ہے کہ ایک روز میری مجلس میں ایک نہایت ہی شکستہ حال انسان انتہائی بوسیدہ لباس پہنے ہوئے آیا اور دفعتاً بغیر میری اجازت کے میری مسند پر برجمان ہو گیا، یعنی بیٹھ گیا۔ اپنا نام ابو یعقوب بصری بتایا اور میری طرف مخاطب ہو کر فخریہ لہجے میں کہا کہ سل یافتی اما بدالکا، سل یافتی اما بدالکا، اے جوان جو تیرے دل میں آئے مجھ سے پوچھ لو۔ داؤد ظاہری کہتے ہیں کہ مجھے اس کے اس فخریہ آمیز لب و لہجے پر بڑا غصہ آیا اور میں نے طنز کے طور پر کہہ دیا کہ اگر حجامت بچھانا لگانے کے بارے میں جناب کو کچھ معلوم ہو تو ارشاد فرمائیے۔ یعنی حجامت مطلب پچھنا لگانے کے بارے میں، پہلے سینگی وغیرہ لگائی تو سینگی بھی کہتے تھے اس کو، تو جس سے گندا خون نکالا جاتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ مجھے غصہ آیا اور میں نے طنز کے طور پر کہہ دیا کہ اگر حجامت پچھنا لگانے کے بارے میں جناب کو کچھ معلومات ہوں تو ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر ایک دم وہ شخص سنبھل کر بیٹھ گیا اور حدیث افطر الحاجم والمحجوم کی تمام روایات کو بیان کر کے بتانے لگا کہ کن کن سندوں سے یہ حدیث مسند ہے اور کن کن سندوں سے یہ حدیث موقوف و مرسل ہے اور کون کون سے فقہا کا اس پر عمل ہے۔ پھر اس نے حضور اکرم نبی مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھنا لگانے کے مختلف مقامات، مختلف طریقے، پچھنا لگانے والوں کے نام، پچھنا لگانے کی اجرتوں اور ان کے احکام کا مفصل بیان کیا۔ حدیث فقہ کی تمام بحثوں کے بعد وہ اتباع کے اقوال کی طرف رجوع ہوا تو ان تمام طبیبوں کے اقوال بیان کرنے لگا جو مختلف زمانوں میں مختلف اتباع کہتے رہے۔ پھر حجامت کے فوائد، اس کے مختلف طریقوں سے اس کے مختلف آلات پر سیر حاصل بحث کرنے کے بعد تاریخ کا نمبر آیا تو اس نے بہت سے شواہد دلائل سے یہ ثابت کر دیا کہ عمل حجامت کے موجد اہل اصفہان ہیں۔ داؤد ظاہری کہتے ہیں کہ اس شخص کی معلومات کی وسعت اور اس کے سیلاب تقریر کی جولانی روانی دیکھ کر میں دریائے حیرت و استعجاب میں غرقاب ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی طرف مخاطب ہو کر کہہ دیا کہ اے شخص بس کر، مجھے معاف کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ خدا کی قسم اب تیرے بعد میں کسی شخص کو بھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ ابن خلجان جلد 1 صفحہ نمبر 176 پر یہ واقعہ درج ہے، جس سے پتہ چلتا ہے داؤد ظاہری کا یہ فیصلہ بالکل صحیح ہے کہ کسی کو شکستہ حال اور بوسیدہ لباس میں دیکھ کر ہرگز کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہت سے باکمال پھٹے پرانے کپڑوں میں شکستہ حال ہیں، مگر اپنے علم و فضل کی مستی میں تمام دنیا سے فارغ البال ایسے خوشحال ہیں کہ پھٹے کپڑوں میں خندہ مثل گل ہیں، پھٹے کپڑوں میں خندہ مثل گل ہیں، شرافت کیا بہار بے خزاں ہے۔ بزرگوں نے ایسے لوگوں کی گدڑی میں لال کہا ہے، ایسے لوگوں کو گدڑی میں لال کہا ہے اور سخت تاکید اور تنبیہ کی ہے کہ خاک سارے نے جہاں رابہ حقارت منگر، خاک سارا نے جہاں رابہ حقارت منگر، تو چدانے کے دری گردے سوارے باشد۔ یعنی دنیا کے خاک ساروں کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو، تم کو کیا معلوم کہ اس گرد میں کوئی سوار چھپا ہو اور پھٹے پرانے لباس میں کوئی باکمال شخص ہو۔ صرف صورت و لباس دیکھ کر کسی کے عیب و ہنر کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔
انسان کے فضل و کمال کا جوہر تو گفتگو کے بعد ہی ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت و رضوان نے اس فلسفے کو اپنے ایک شعر میں بیان کر دیا ہے: تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد، یعنی جب تک آدمی بات نہیں کرتا اس وقت تک اس کا عیب و ہنر دونوں چھپے رہتے ہیں۔